اور جو یمسک جو پھر روک دے، فلا پس نہ مرسلا کوئی پھر مرسل نہیں ہے، کوئی ارسال کرنے والا نہیں ہے، جسے پھر روک دے، کوئی نعمت نہ دینا چاہے تو کوئی لہو اس کو من بعد اس کے بعد اسے کوئی پھر ارسال کرنے والا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ باہوبل اور وہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم ہے، صاحب حکمت ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہم پڑھیں، اللہ کی نعمتیں پڑھ کے آئیں، اتنی ہیں کہ بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، اور بڑی بڑی نعمتیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، اور بڑی بڑی ہے، بارش ہے، پانی ہے، ہوا ہے۔ حل کیا من خالقین کوئی خالق ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا، یرزق دے کاف جو رزق دے کم تم کو من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، آسمان سے بارش برسائے اور زمین سے وہ تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہے، پیداوار ہوتی ہے۔ لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر ہوگا وہ اللہ۔ فانا پھر آ گیا فانا تو کہاں، تو فکون اصل میں ہے الف یا حمزہ فی کاف، افق میں نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پھرنا، پلٹنا، تو یہ پھر مجہول کا صیغہ ہے جو کہا جا رہا ہے دیکھو خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، نعمتیں اللہ کی ہیں ساری، اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ کا رسول اور اس کی کتاب ہے، اور نعمتیں اللہ کی ہیں، تو تم کہاں سے پھرے جا رہے ہو؟ اس وقت پھرنا پلٹنا، جیسے کہتے نہیں وہ کھاتے کسی کا ہو گاتے کسی کا ہو، مطلب رازق مالک خالق وہ اللہ ہے، اور تم اطاعت جا کے کرتے ہو غیر اللہ کی، دوسروں کی، تو یہ تم کہاں سے، تمہاری عقل کہاں سے پھر جاتی ہے تم، تو یہ مراد ہے۔ وہیں اگر یکذبو وہ تکذیب جٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، یہ تسلی دی جا رہی ہے حضور کو، فا تو قد بلا شبہ کزے بس جٹلائے گئے، مجہول کا صیغہ ہے۔ رسول من قبل کا آپ سے پہلے، کہا جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں نا یہ قوم اسی طرح ہی جٹلاتی رہی ہے۔ واہ اور اللہ اللہ کی طرف، ترجعو رے جیم این رجوع کرنا، لٹانا، امور امر کی جمع ہے، کام جو ہے سارے پھر اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں، فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، ان معبودوں کا کوئی اختیار نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، تو اس لیے جو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو جو جٹلاتے ہیں نا تو فیصلہ اللہ کر دے گا ان کے مابین۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ ہے قیامت کہہ لو حق ہے۔ فلا پس نہ تغرنکم الحیات الدنیا، غین رے غرہ یا غرو، غرور بھی لفظ اسی میں ہے اردو کا، تو یہ بھی غرور بھی دھوکہ ہی اور فریب ہی ہوتا ہے، تو فلا پس نہ تغرنکم تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ نہ سمجھنا کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی میں ہے اس کے آگے کچھ نہیں، ولا اور نہ یغرنہ دھوکے میں ڈالے کم تم کو باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور غرور ہے فعول سے وزن سے فعول، غرور دھوکے میں ڈالنے والا، بمانی فاعل، مطلب دھوکے میں ڈالنے والا شیطان جو ہے نا، وہ دیکھنا اس سے بچ کے رہنا، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دھوکے میں نہیں ڈالنا یہی ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں کی رونقوں میں ڈال دے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے بعد جیسے وہ سورہ ہم نے پڑھا تھا کاف میں، حال ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری سعی جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی میں لگ گئی، وہم اور وہ یحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، انہم یحسنون صنعا کہ وہ بڑی بہترین، وہ سمجھتے ہیں جی حسین بہترین کام کر رہے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ خیال کرنا کہ دنیا کی زندگی کے لیے ساری تمہاری سعی نہ لگ جائے، اور بھی سورہ بقرہ میں تھا وَمِن النَّاسِ مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا،
اللہ نے کہا وما لہ فی الآخرات من خلاق، جو پھر ایسے بندے ہیں نا جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، تو وہ پھر یاد رکھیے وما لہ فی الآخرات من خلاق، ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے کہ بچ کے رہنا، یہ جو شیطان جو ہے نا یہ بہکاتا ہے، بس دیکھو شیطان نے تو ٹھیکہ لیا ہوا، ٹھیکہ ان دا سینس کہ اس کی انسانوں سے دشمنی جو ہے نا وہ ازلی اور ابدی ہے۔ ہاں، اور ابدی اور ازلی اس وجہ سے ہے کہ وہ انسانوں سے حسد کرتا ہے۔ دیکھو حسد ہے، حسد کی دشمنی، حسد اس لیے ہے، وہ کہتا ہے بھائی انسان کو تو نے، میں نے اللہ کے کہنے پر سجدہ نہیں کیا تو اس انسان کی وجہ سے اللہ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو یہ ہے کہ اس کی تم سے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اس سے بچ کے رہنا، اس کی تمہارے ساتھ دشمنی جو ہے نا ایک تو ازلی اور ابدی ہے اور قیامت تک ہے، اور حسد پر مبنی ہے، اور حسد کی آپ کو پتہ ہے وہ دشمنی تو پھر کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ان شیطان، بے شک شیطان لکم تمہارا عدو، اردو کا لفظ ہے عداوت، وہ تمہارا دشمن ہے۔ فتخذوا، تو تم اختیار کرو، بناؤ، سمجھو، ہو اس شیطان کو عدوا، تو اللہ فرمایا اسے دشمنی سمجھو، وہ کوئی تمہارا بیلی نہیں ہے۔ انما، ہاں جی ہو گیا ٹائم، اچھا جی، انما در حقیقت یدعو، وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، حزبہ، اپنے حزب کو، حزب یعنی گروہ، وہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلاتا ہے، مین انہیں مائل کرتا ہے، اور جو بندہ نفس جو ہے اپنی اس کی باغیاں اس کے حوالے کر دے وہ تو پہلے ہی گمراہ کرنے کے لیے تیار ہے، اسی نے اللہ سے اسی لیے اجازت لی تھی، اور کل ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان کی تھی کہ میں نے اسے کیوں اجازت دی تھی، اس لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو رحمان کی بات مانتا ہے اور کون ہے جو شیطان کی بات مانتا ہے۔ تو یہ ہے یادو، وہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلاتا ہے لیکونوا، تاکہ وہ